چلیے وہ لفظ تو نہیں یاد آ رہا، دوسرا لفظ لاتا ہوں. زیادہ مگن مت ہو، زیادہ مگن مت ہو، یہ بھی اس سے بھی کام چل جائے گا. لا تفرح، یہ میں خوش ہونے کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ فرحت کے اصل لغوی معنی تو بے شک خوشی کے ہیں، مگر قرآن پاک میں اس کا استعمال جو ہے وہ کہیں غلط موقع پر بھی ہوا ہے. مثلا فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالی فرحت یعنی وہ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب ظاہر بات ہے کہ خوشی منانا یا خوش ہونا کوئی بری بات تو نہیں نا، لیکن ان اللہ لا يحب الفرحین، وہی لفظ فرح آیا تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی وہی ہوں گے کہ جو اپنی عیش و عشرت میں مگن ہے رہتے ہیں، وہاں وہی ترجمہ کرنا ہوگا. بعض جگہ اچھے موقع فرحت قرآن شریف میں استعمال ہوا، فرمایا کہ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اسی طرح سے فَلْيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ بھی لفظ آیا. تو معلوم ہوا کہ فرحت جو ہے ایک عام لفظ ہے. اچھے موقع پر اگر خوشی ہے ایک خاص لمٹ کے اندر تو وہ محمود اور پسندیدہ ہے، اور اگر اس لمٹ سے آگے نکل کر کے خوشی منانا ہے تو وہ برا ہے. اسی لیے میں نے کہا مگن ہونا. یہاں چونکہ ایک برائی کے موقع پر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کو کہا گیا لا تفرح، مگن مت ہو. یہ جو تو اپنی خوشیاں مناتے پھرتا ہے اپنے مال و دولت کی وجہ سے اور کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ صورت مناسب نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالی مگن رہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دنیا میں دے رکھا ہے مال و دولت، اس میں آخرت کو مت بھول، آخرت کو یاد رکھ. یعنی دنیا تجھے اللہ نے دی ہے، اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کر. یہ ہے بری بات یہ ہے کہ اسی کا ہو کے رہ جانا. دنیا اگر مل جائے، اس دنیا کے ذریعے سے دین اگر کمائے، یہ بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو حصہ تیرا ہے اس کو مت بھول. بعد مفسر یہ پہلی بات کی تائید ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنے مگن مت ہو کہ بس دنیا میں رہ جاؤ اور آخرت کو یاد رکھو، لیکن کچھ بات جمتی نہیں. دوسرے مفسرین نے جو بات کہی ہے بعض نے، وہ بات بڑی سمجھ میں آتی کہ یہ مستقل جملہ ہے، اس پہلے جملے سے اس کا تعلق نہیں. پہلے جملے کا حاصل تو یہ ہے کہ آخرت کو مت بھولو، اور اس جملے کا حاصل یہ کہ ہم یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ سارا ہی لوٹا دو، بلکہ یہ کہ دنیا میں تمہیں رہنا ہے، تمہیں کھانا ہے کھاؤ، پہننا ہے پہنو، مکان بنانا ہے بناؤ، جتنی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرور اس سے حاصل کر لو. وہ کوئی جرم کی بات نہیں، کوئی خطا کی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد بچا پڑا ہوا ہے لیکن کسی کو دینے کو تیار نہیں، اللہ کے نام پر ایک دم بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں. پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مرنے دو، ان کی طرف کوئی احساس نہیں. کام رکے ہوئے ہیں قوم کے، اس کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں، یہ غلط ہے. تو اس کا مطلب وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک، یہ دو باتیں مستقل ہیں. تو دنیا کا میں بھی تمہیں رہنا ہے تو اپنا حصہ پالو، اس مال و دولت سے وہ حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، مگر آخرت کو مت بھولو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کرو، بھلا چاہو جیسے اللہ نے تمہارا بھلا چاہا ہے. اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ جس طرح کیا، اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا، تم اس مال و دولت سے لوگوں کے کام آؤ. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. زمین میں فساد پھیلنے کے کیا معنی؟ نافرمانی جب کرو گے اللہ کی تو نافرمانی کا لازمہ یہ ہے کہ فساد زمین میں پھیلے. اللہ کی فرما برداری سے امن قائم ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے فساد پھیلتا ہے. جب حقوق نہیں ادا ہوں گے مال کے تو لوگوں کو تمہاری طرف سے کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا. جب دلوں کے احساسات اور دماغوں کے خیالات بدلیں گے تو اس کا اثر معاملات پر پڑے گا. معاملات پر جب پڑے گا تو فساد برپا ہوگا. تو یہ تو مال کے تعلق سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی کا اثر یہ پڑتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو حدیث میں ہے، میں اس کو پہلے بھی ایک آدھ دفعہ بتایا ہوگا
کہ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے واسطے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہاں فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس کے راستے میں رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے لیے جو ہے یہ بانات بچھا دی گئی ہے، آپ کے پیر جو ہیں وہ زمین پر نہیں پڑنے چاہیے، جس طرح سے وہ سرخ قالین جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے واسطے بچھایا جاتا ہے تو تمہارے واسطے ہمارے پر حاضر ہیں، اس پر پیر رکھو۔ اب رہ گئی بات یہ کہ وہ پر ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کوئی ضروری یہ نظر آیا کرے، پریزیڈنٹ صاحب بھی گھور گھور کے دیکھ کے تھوڑی چلتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے کیسا قالین بچھا ہوا ہے اور پیر جو ہے وہ قالین پہ رکھا جا رہا ہے زمین پہ، پیروں کے نیچے آنے والی چیز کا دیکھنا ضروری نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مخبر صادق نے جب خبر دے دی اور ہمارا ان کے صادق ہونے پر ایمان ہے تو اس میں شک اور شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نہیں نظر آتے تو ان کے پر کہاں سے نظر آئیں گے؟ ایک تو یہ کہ رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور اسی طرح سے پرندے اور مچھلیاں سمندروں کے اندر سب اس کے واسطے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان کو کیا پڑی ہے، ان مچھلیوں کو کیا پڑی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں اس طالب علم کے واسطے، اس اسٹوڈنٹ کے واسطے علم دین کے؟ اسی طرح چیونٹیوں کا کون سا نقصان ہو جائے گا اگر یہ نہیں جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ سمجھ اور عقل ان سب جانوروں کو دے رکھی ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ آباد ہے اس حضرت انسان کے واسطے، مگر یہ انسان جب تک انسان رہے گا یہ دنیا بھی آباد رہے گی، دنیا آباد رہے گی تو دنیا کی ہر چیز، چرند اور پرند اور پرندے اور جو ہیں یہ جو حیوش اور طیور سب کے سب آباد رہیں گے۔ لیکن یہ انسان جب انسانیت کے درجے سے گرے گا تو پھر یہ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، اور نہ زمین اور آسمان کی چیزیں سب برباد ہو جائیں گی۔ یہ سب کو پتا ہے، سارے چیزوں کو پتا ہے کائنات کے، اس واسطے کائنات کی ایک ایک چیز دعا کرتی ہے، اے اللہ اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ یہ طلب علم کر لے، یہ عالم اگر بن گیا تو پھر عمل کرے گا، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں اور ہزاروں انسان عمل کریں گے، اور اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ قائم رہے گی، ورنہ تو ہم بھی برباد ہوں گے دنیا کے ساتھ۔ یہ ہے وہ اپنے بھلے کو اس کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ تو زمین میں اگر اللہ کی اطاعت ہے امن و امان قائم ہوگا، اور اگر نافرمانی ہے فساد برپا ہوگا۔ آج ساری دنیا میں اس کا ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں امن قائم ہونے کی اتنا ہی فساد برپا ہے، حالانکہ اصل بیماری کا نسخہ کیا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ کیوں اس بات سے نظر نہیں جاتی کہ بیمار خود اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو کہا جو عربی میں آتا ہے کہ رأی العلیل مریض، کہ خود بیمار کی رائے میں تو بیماری ہوتی ہے۔ ارے بھائی بیمار اگرچہ خود ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بیمار جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنا علاج خود نہیں کیا کرتا، وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح کی بیماریاں ہیں اسی طرح کے علاج کرنے والوں کے پاس جانا چاہیے۔ یہاں اس امریکہ میں ہر بیماری کے اندر ہر ایک ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں پکڑتے، سمجھ میں آیا صاحب؟ انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہیں جنرل سرجن ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جو ہیں وہ کیا نام ہے اس کے فلانے حصے کے سرجن ہیں، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، جیسی بیماری ویسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صلاح اور فساد کے تعلق سے جو بیماریاں ہیں اس کے جو معالجین ہیں ان کے پاس نہ جائیں اس مرض کا علاج کرنے کے واسطے، اس کا علاج ہم خود ہی تجویز کر لیں؟ جو مجرم ہیں وہ کہاں سے جرم کا علاج کر سکتے ہیں؟ ان کو جانا چاہیے مصلحین کے پاس، مصلحین کے پاس جائیں گے تو وہاں اس فساد کا علاج ان کو معلوم ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں جتنی کوششیں جاری ہیں وہ اول تو کوششیں کرنے والے خود فسادی ہیں، سمجھ میں آیا؟ کھلی بات ہے، اس کوئی جرم کی بات نہیں ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں قائم اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن سارے فسادی جب وہاں نمبری دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو خود فساد پھیلاتے ہیں اس کے سوا اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ صاحب ہم امن قائم کریں گے؟ فساد تم پھیلاتے ہو، راتوں کے اندر دن کو کھڑے ہو کر کے جھنڈا سنبھالتے ہو، امن کہاں سے قائم ہوگا؟ تو اس لیے صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت سے امن قائم ہوتا ہے اور نافرمانی سے فساد قائم۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں فساد مت چاہ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اب یہ تو واعظ کہنے والوں کا واعظ سامنے آ گیا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اللہ نے نقل کر دی۔ کون دنیا کا وہ شخص ہے جو یہ کہے کہ صحیح نصیحت نہیں ہے؟
वाज जो है बिल्कुल फोकस है, बिल्कुल बेकार की बात है। समझ में आया? हाँ, किसी की अकल ही मारी जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। आज भी लोग यूं कहते हैं, अरे मौलवी जो है ये कुएं के मेंढकी है। समझ में आया? आज वही बात कहे चले जा रहे हैं, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। मैं उसका एक ही जवाब में दिया करता हूं कि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, मगर दीन वहीं का वहीं है। दुनिया से हमारा मसला, हम दुनिया की बात कब कर रहे हैं? हम तो दीन की बात कर रहे हैं। तो दीन तो वहीं का वहीं है। ये तो नहीं कि दीन कहीं से कहीं पहुंच गया और हम पहले 14 सदियों पहले वाली बातें कर रहे हैं। तो जब दीन वहीं का वहीं है और दीन में कोई तब्दीली नहीं है, तो हम उलमा की बातें कहां से बदली जाएंगी? हाँ, दुनिया बदल जाए, लेकिन अगर बदली हुई दुनिया के वास्ते भी यही दीन है, तो दीन की बात बतलाने वाला कहां से बदल कर लाएगा बात? हमारे यहाँ मैं कुछ लोगों को लतीफा सुना रहा था एक दिन। हमारे यहाँ एक मुझे जियारत नहीं हुई, मेरे तो पैदाइश से पहले शायद उनका इंतकाल हो गया। मौलाना मुर्तजा हसन साहब चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुनाजिर थे और बड़े मुकर्रिर थे, मगर बड़े छोटे से कद के थे। तो तकरीर बड़ी आला दर्जे की किया करते थे और जो ये अप टू डेट लोग होते थे वो भी उनकी तकरीर बड़े शौक से सुना करते थे। तो एक दफा देहरादून में उनको बुलाया तकरीर करने के वास्ते, और वहां वो सब वकील, वकला, बैरिस्टर और सब इस तरह के जो लोग थे, नए तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल, वो सब थे। तो तकरीर से पहले हजरत की खिदमत में हाजिर हुए जहां वो ठहरे हुए थे, और आकर कहा कि हजरत आपकी तकरीर तो सुभान अल्लाह, क्या जवाब है, कोई दूर दूर भी ऐसी तकरीर करने वाला नहीं मिलता। खूब अच्छी तरह से उनकी तारीफ की और उसके बाद कहा कि हजरत आज तो कोई नए किस्म की तकरीर होनी चाहिए। पुरानी बातें जो हैं, अब लोग जब आते हैं बस तकरीर कर देते हैं, वही नमाज की रोजे की पुरानी बातें हैं, तो अब वो तो सुनते ही रहते हैं। आप जैसा मुकर्रिर कहां मिलेगा? तो कोई नई तकरीर आज होनी चाहिए, नई बात उसमें आए। तो हजरत ने फरमाया कि बहुत अच्छा, नई बातें आज सुना दूंगा। चुना जब हजरत वो जलसे में पहुंचे तो हजरत ने कहा कि भाई मुझसे फरमाइश की गई है कि पुरानी बातें ना कहूं, नई बातें कहूं, इसलिए कि जमाना बदल गया, हालात बदल चुके हैं। बात तो बड़ी ठीक कही है। हम लोग जो हैं, हमें जमाने के बदलने के साथ साथ हमें अपने सारे मामलात को बदलना चाहिए। पुरानी रीत पर हम कब तक चलते रहेंगे? बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी 100% तायीद करते हुए कहता हूं कि साहब अजीब तमाशा है। मुद्दतें गुजर गई, सदियां गुजर गई, कर्न गुजर गए, औरतें खाना पकाती, मर्द बाहर काम करते हैं। नहीं, बदलना चाहिए। अब मर्द खाना पकाएंगे, औरतें बाहर काम करेंगी। सदियां गुजर गई, जब से इंसान इस जमीन पे आया पैरों के बल चलता है और हाथ ऊपर रहते हैं, हाथों से काम करता है। नहीं, बदल दीजिए इसको, हाथों के बल चलना चाहिए, पैर ऊपर होने चाहिए और हाथ नीचे होने चाहिए। और सदियां गुजर गई, कर्न गुजर गए कि औरतें ही बच्चा जनती हैं, नहीं अब आइंदा से मर्दों के बच्चे होने चाहिए। अब जो उन्होंने सभी ये बातें शुरू की, उन्होंने कहा कि हजरत हमारी गलती माफ कीजिए, आप पुरानी बातें कर लीजिए। तब कहा तुमको शर्म नहीं आती थी? तुम मुझसे ही चाहते हो कि दीन के ताल्लुक से नई बातें सुनाओ? दीन यही तो है, नमाज और रोजा, और तुम चाहते हो कि इसको बदल दें? क्या सुनना चाहते हो मुझसे तुम? तो हकीकत यह है कि जो लोग यूं कहते हैं कि साहब ये कुएं के मेंढक अपनी पुरानी वही बातें कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें जहां नई बातें मिलती वहां चले जाओ। दीन तो ये पुराना ही है, समझ में आया? दीन ये नया नहीं है, ये मेरा और आपका घड़ा हुआ नहीं है। घड़ी हुई चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो चीजें रिवायत से चली आ रही हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उसमें जबर और जोर और पेश की तब्दीली का कोई जिसका इख्तियार नहीं किसी को, वो कहां से नई बात लाए? तो वाज और नसीहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नकल की। तो मैंने कहा कि अकल वाला आदमी तो कोई भी इसमें शक नहीं करेगा, बिल्कुल कारआमद बातें हैं। लेकिन अब उसका भी जवाब सुन लीजिए। उसका जवाब नकल करते हैं, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। उसने कहा कि मैं कहां की बातें कर रहे हैं आप? समझ में आया? किसका क्या हक है, किसी का क्या दखल है इसमें? किसी का क्या हक है मेरे माल में? किसी ने मुझे कुछ नहीं दे रखा, मेरे अपने हुनर का या नतीजा है। मेरे अंदर अकल है, मेरे सर में दिमाग है, मैंने मेहनत की है, मैंने तदबीरें की हैं, उससे मुझे माल मिला। तुम्हारी नसीहत और तुम्हारा आवाज सुन के मैं माल लुटा दूं? मैं ऐसा बेवकूफ नहीं, भाग जाओ। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। उसने कहा जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरे इल्म और हुनर की बुनियाद पर है। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बात लंबी चौड़ी तकरीर के बजाय असल बात उसकी नकल करके उसका जवाब दिया है। अवलम यालम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमा।
فرمایا کیا اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں کہ جو اس سے زیادہ طاقت والی تھی اور اس سے زیادہ مالدار تھے. مال و دولت بھی خوب تھا اور طاقت و قوت بھی بہت تھی. ان سب کو ہم نے ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہے کس کھیت کی مولی تو یہ بچی رہے گی. ہماری قدرت کے سامنے کسی کی طاقت اور قوت جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے غافل ہونا اور بے فکر ہونا اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کیا ہو سکتی. تو فرمایا کیا نہیں معلوم کہ اللہ نے ہلاک کیا ہے اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو جو زیادہ سخت تھی اس سے قوت کے اعتبار سے اور زیادہ تھا ان کے پاس مال جمع تھا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ میاں کو کوئی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی مجرموں کو سزا دینے کے واسطے، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، تو پوچھنا نہیں پڑے گا. سزا الگ بات ہے. قرآن شریف میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا دنیا میں، مگر وہ پوچھنا اس لیے نہیں ہوگا کہ تاکہ ان کا جرم ثابت ہو یا علم میں آ جائے کہ بھئی کتنا کس نے جرم کیا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، مگر ان کی زبان سے اس لیے کہلایا جائے گا تاکہ ان کو خود ہی تسلی ہو جائے کہ واقعہ ہم اس عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے کہلایا جائے گا، ورنہ اللہ کو معلوم ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ جو وہاں لفظ آیا کہ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے تعلق سے اس نے شرارت کی. میں نے کہا میں بعد میں بتلاؤں گا، تو یہاں تک میں اسے روک کر بتلاتا ہوں کہ شرارت ایک تو یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن بعض مفسرین ایک بات لکھتے ہیں اور وہ یہ کہ اس ظالم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واعظ اور نصیحت سے تنگ آ کر کہ صاحب ایک تو یہ کہ جب دیکھو یہ واضح کہتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ بات بائبل میں بھی ہے، تورات کی کتاب خروج کے اندر یہ موجود ہے، قارون کا وہاں قورہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ اردو میں کہیں دیکھیں گے انگلش میں تو وہاں قورہ لکھا ہوا ہوگا، وہ قارونی کا ذکر ہے. تو خروج کے اندر یہ موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ دراصل قارون جو چچزاد بھائی تھا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کو اس بات کی حسد نے کھایا تھا کہ آخر سارا جمگھٹا انہی کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے، ان کو نبوت کیوں مل گئی. وہاں تورات کی زبان میں کہانت کہتے ہیں، وہ نبوت کا لفظ بھی آتا ہے لیکن کہانت ان کے پاس کیوں ہے، یعنی دین کی سیادت، دین کی قیادت ان کے ہاتھ میں کیوں ہے. جب دیکھو 1500 لوگ انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مال والا تو میں، میرے ساتھ تو 200-250 کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں ہزاروں. تو یہ کیا بات، یہ حسد تھا قارون کو. خاندان میرا بھی وہی جو ان کا، کو خاندان میں ان سے پیچھے بھی نہیں ہوں، لیکن ساتھ دیکھو تو عزت انہی کے، اور اوپر سے یہ آ کر مجھے الٹا نصیحتیں بھی کرتے ہیں. یہ تھی وہ بات. تو ہوا یہ کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جب موسیٰ مجمع میں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہوں تو وہاں جانا اور جا کر کے اس کو پیسے ویسے بھی خوب دیے اور جا کر کے یوں کہنا کہ یہ جو موسیٰ یہ تقریر کر رہے ہیں انہوں نے تو میرے ساتھ یہ حرکت کی، گویا حرام کاری. چنانچہ وہ عورت نے پیسہ لیا، پیسہ تو بولتا ہے، تم جو چاہے بلوا لیجئے، وہ بول پڑا پیسہ وہاں جا کر کے. اور اس نے کہا عورت نے ٹھیک مجمع کے اندر کہ یہ موسیٰ جس کی بات تم سن رہے ہو اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر اس کو قسم دی خدا کی. اور کس انداز میں قسم دی ہوگی، اثر اس کا یہ پڑا اس قسم دینے کا، اس قسم دے کر کہا تو قسم کھا کر کہو کہ تو جو بات کہہ رہی ہے صحیح ہے. وہ کانپ گئی، لرزہ اس کے بدن میں، اور اس نے کہا کہ مجھ سے تو قارون نے یہ ساری باتیں کہلوائی. تو وہاں گویا یوں کہیے کہ ایک بھید کھلا اور یہ سارا مکر اس کا جو ہے وہ وہاں ناکام ہوا. لوگوں نے کہا کہ اوہو قارون یہ ایک طرف تو وہ کوششیں اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ سازشیں. تو یہ تھا فبغى علیہم. تو اس لیے سرکشی کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکشی کی اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے مقابلے میں. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا سرکشی ہو سکتی. اب آئیے یہاں فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک دن کیا ہوا، ایک دن کا واقعہ، قارون نکلا اپنے بڑپن کو اور اپنے اس نعمتوں کے وہ مال و دولت اور شان و شکوہ کے اظہار کرنے کے واسطے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو جتانے کے واسطے.
فخرج علی قومه فی زینتی، فخرج علی قومه فی زینتی، یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام، ایک ایک لفظ سے حقیقت ہے. تو فرمایا کہ اپنی ساری نمائش کے ساتھ نکلا. زینت نمائش کو کہتے ہیں، جتنی نمائش وہ کر سکتا تھا اس نمائش کے اندر وہ نکلا اپنی قوم کے ساتھ. تو مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 4000 آدمی کرائے پر، کچھ اس کے ساتھ جو اس کے میر منشی اور خزانچی اور کلرک وغیرہ، وہ سب ان کو گھوڑا سوار بنا کر کے اور بڑے مرصع قسم کے اور سونے اور چاندی کے ان کو تاروں سے بنے ہوئے لباس پہنا کر چمک دمک کے ساتھ یہ نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، یہی تو اس کی غرض بھی تھی کہ لوگوں کے منہ میں پانی آئے، سمجھ میں آیا. تو قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، سمجھ میں آیا. اور یاد رکھیے یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، مومنین کا ذکر ہے. لیکن مومنین میں بھی دو طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کے اندر ایمان اور یقین اور فکر آخرت اور حقیقت الحقائق جو ہے آخرت کی سب سے بڑی حقیقت، وہ اس طرح نہیں گھر کر چکی تھی جس طرح کرنی چاہیے. وہ دنیا کو بھی کچھ چاہتے تھے، تو ان کا تذکرہ ہے. اور ان کے مقابلے میں کچھ مومنین وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو اصل روپ میں دیکھ لیا تھا اور حقیقتوں سے وہ آشنا تھے، بے دیکھے ہوئے، یعنی آخرت سے. تو ان کا جواب کیا ہے وہ آگے آئے گا. ان لوگوں کا جواب یہ تو خوب سمجھ لیجیے، کافروں کا ذکر نہیں، مومنین کا ذکر ہے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا اے کاش مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہی مل جائے جیسے قارون کو مل گیا. سمجھا ہے کیسا مالدار ہے، کتنا مال و دولت اس کے پاس ہے، کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جائے. انه لذو حظ عظیم، یہ ہے بڑا خوش قسمت. یہ کہا انہوں نے دنیا چاہنے والوں نے، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کے ان کے رال ٹپ کی، بڑا صاحب نصیب ہے یہ. وقال الذين اوتوا العلم، لیکن ان مومنین کے اندر جو اہل علم تھے، جن کے پاس علم آخرت موجود تھا، انہوں نے کہا علم دین، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، ارے اللہ میاں کا ثواب جو ہے اس کا اجر وہ کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے اور نیک عمل کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ ثواب جو ہے وہ آسانی سے تھوڑی ملتا ہے، وہ تو صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. وہ ثواب جو مصیبتوں پہ صبر کرے، سمجھ میں آیا، تکلیفوں کو جھیلے اللہ کے واسطے، وہ ثواب تو پھر اسی کو ملنے والا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس سارے مال و دولت کے مقابلے میں. ٹائم تو ہو گیا، بس یہیں تک روک دیں. ہمارے صدیقی صاحب جی ٹائم ہو گیا، اچھی بات ہے، انشاءاللہ بقیہ آئیں گا. سورہ القصص آیت نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تو بات چل رہی تھی قارون کی. قارون کا جلوس نکلا بڑے شان شکوہ کے ساتھ، اور چونکہ اس جلوس کی غرض یہی تھی کہ مال و دولت کی برتری کی دھاگ بٹھانی تھی، اس لیے اس مقصد کے لیے جتنی کچھ تیاریاں کی جا سکتی تھیں وہ کی گئیں، اور بڑی چمک دمک کے ساتھ ساز و سامان کے وہ جلوس نکلا. لوگوں کے دیکھنے والوں کے منہ میں پانی بھر بھر آیا، اور منہ سے یہی لفظ نکلا کیسا خوش نصیب ہے یہ شخص کہ جس کو اس طرح کی دولتیں اور اتنی نعمتیں اس کو میسر ہیں. لیکن اہل علم نے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے ساتھ علم صحیح کی دولت عطا فرمائی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر تم ریجھو اور اس کی وجہ سے تمہارے منہ میں پانی آئے. یہ دنیا کی نعمتیں اور دولت ایک پانی کا بلبلا ہے، جب چاہے بیٹھ جائے. اللہ کی رضا اصل نعمت ہے، اس کی فکر تم کو کرنی چاہیے. تو ہوا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے، یوں سمجھیے کہ ڈھیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتے ہیں بندوں کو ایک خاص حد تک. وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ جب یہ سمجھ بیٹھے کہ اب مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، میری یہ جو ہے یہ رفتار اسی طرح بڑھتی رہے گی، نہ کسی کی نصیحت اس پر اثر کر رہی ہے، اور دماغ دماغ کے جس میں اچھائیاں آ سکتی تھیں اس کی کھڑکیاں پورے طور پر اس نے لاک کر دی ہیں، بند کر دی ہیں. اب کوئی روشنی ہدایت کی آنے کے لیے اس نے راستہ چھوڑا ہی نہیں. بس اب اس کی ڈھیل ختم، اب پکڑ کا وقت اس کا آ گیا. قارون کے لیے یہی صورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر نصیحت کو اس نے پسے پوش ڈالا، اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ مقابلے پہ کھڑا ہوا. اور جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے اور ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے اس نے ایک ذلیل حرکت تک کر ڈالی کہ ایک عورت کو پیسے دے کر اس کے لیے تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو وقت جلیل القدر پیغمبر ہیں،
ان کے تعلق سے تو یہ کہہ دے کہ یہ تو میرے ساتھ ملوث ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک زنا مجھ سے کیا اور ناجائز حرکت کی ہے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور سعادت اور نیک بختی اور نیکی کے سارے آثار اس کے اندر سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور صلاحیتیں دفن ہو چکی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دوسرا جو ہے ایک نظام وہ حرکت میں آیا. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں. میں نے کہا تھا کہ بائبل میں یہ واقعہ موجود ہے قورح کا، اور اس سے یہ پتہ تو نہیں چلتا کہ گھر جو ہے وہ پختہ بنے ہوئے تھے یا اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ جو اس میں خیمے ان کے پڑے ہوئے تھے وہ خیمہ مراد ہے. قرآن یہاں دار کا لفظ کہہ رہا ہے. بائبل میں بھی گھر کا لفظ آتا ہے لیکن وہ اسی طرح کے گھر تھے جیسے ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں. یہ عارضی پڑاؤ جس قوم کا ہوا کرتا ہے اور اس کے لیے خیمے ہوتے ہیں ویسا خیمہ تھا. بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو. بائبل میں بھی اتنا ہے کہ وہ اور اس کے پورے پارٹی کے لوگ جو اپنے اپنے خیموں کے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے ان سب کو جو ہے زمین پھٹی اور اس میں سے وہ دھس گئے اور چیختے چلاتے زمین کے اندر پہنچ گئے. تو قرآن شریف یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی ہم نے دھسا دیا زمین میں. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر کوئی بھی تو جماعت کا فرد ایسا نہ رہا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتا، کوئی بچانے والا نہ رہا. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ مدد لینے ہی کی پوزیشن میں رہا. بھائی مدد دینے والے تو تیار ہیں مگر مدد لینے والا تو مدد لے. وہ خود اس کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ کسی سے مدد بھی مانگ سکے. وما کان من المنتصرین. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، لوگوں کی رائے بھی کتنی جلدی بدلتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اصل بات. آج لوگ اپنی عقلوں اور اپنے تجربوں پر اتنا ناز کرتے ہیں اور اتنا غرہ کرتے ہیں کہ ہماری رائے کے مطابق ہونا چاہیے دین. سمجھ میں آیا؟ ہماری رائے تو یہ ہے، ہماری رائے تو یہ ہے. قرآن کی آیتوں اور حدیث کی روایتوں میں لوگ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. رائے صبح کچھ ہوتی ہے شام کچھ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ رائے حالات کے تحت جو ہے رائے بدلتی اور چلتی. آج سے 1000 سال پہلے دنیا کے معاملات سے متعلق لوگوں کی رائے کچھ تھی، آج انہی جیسے لوگوں کی رائے کچھ اور ہے، اس لیے کہ حالات بدل گئے. تو دین جو ہے وہ نہ بدلنے والی چیز ہے. تو اس واسطے اور اسی لیے یاد رکھیے آپ کہ قرآن پاک میں مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جہاں ذکر کیا گیا وہاں ان کے ذکر کے وذکر مثلا قوم کیا ہے وہ جو سورہ آراف میں بھی آیا ہے کہ مثلا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے بھیجا اس کی قوم کی طرف. اذ قال لقومہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی طرح سے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. قومیں مختلف ہیں، انبیاء مختلف ہیں، لیکن ان کی دعوت یہ بالکل مشترک اور اتنا اشتراک ہے ان کی دعوت میں کہ قرآن اس اشتراک کو بتلانے کے لیے الفاظ بھی ایک ہی رکھتا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر نبی نے اپنے لفظوں میں دعوت دی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جن لفظوں میں دعوت دی ٹھیک وہی لفظ جو ہیں کسی فرق کے بغیر حضرت ہود علیہ السلام کے بھی ہوں گے، وہی لفظ بینی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہوں گے. نہیں، الفاظ مختلف ہوں گے، دعوت زیادہ سے زیادہ مشترک ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جو الفاظ ایک سے نقل کر رہا ہے وہ ایک ہی بات بتلانے کے واسطے کہ ان کی دعوت میں یکسانیت اس درجے تھی کہ ہم اس یکسانیت کو بتانے کے واسطے الفاظ بھی ایک رکھ رہے ہیں. تو دین کی اصل جو ہے وہ کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی بنیادیں ہمیشہ ایک رہیں، ان میں کبھی بھی تغیر نہیں ہوا. ہاں
ٹھیک ہے باعلاج بدلا کرتے ہیں، حالات کے تغیر سے باعلاج میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ اصل دین نہیں ہوتا۔ دین کی وہ برانچز ہیں، دین کی وہ شاخیں ہیں، اصل دین میں کبھی تغیر نہیں ہوا۔ آج ہم یہاں سوال کر سکتے ہیں اگر برانچز میں تغیر ہو سکتا ہے تو ہم اسی میں تو بات کر رہے ہیں، ہم اسی میں تو اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں رائے کی اس وقت تک گنجائش تھی کہ جس وقت تک ان برانچز کے اندر فیصلہ دربار نبوت سے نہ ملا ہو۔ باعلاج بھی اگر بارگاہ نبوت سے متعین ہو چکے ہیں تو اب ہمارے لیے بھی اس میں تغیر کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں بے شک ان میں سے کچھ اجزاء وہ ہیں کہ بارگاہ نبوت سے اس میں کچھ حکم قطعی ہم کو نہیں ملا اور وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ اس میں تم جو اپنی رائے ہو تم اس پر عمل کر لو، اس میں رائے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ان میں رائے دی جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کی آیات میں، حدیث کی روایات کے اندر اپنی رائے دینا یا اپنی رائے کو وقت دینا، وہ تو وہی بات ہوئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہاں دیکھیے کہ جو لوگ کل اس کو خوش نصیب کہہ رہے تھے، قرآن ان کے تعلق سے ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیسی جلدی سے رائے بدلی۔ وَأَصْبَحَ کا مطلب ہے صبح کوئی کام کرنا، تو کل شام کو تو یہ کہہ رہے تھے، آج صبح کیا کہنے لگے یہ لوگ؟ اور ہو گئے جن لوگوں نے تمنا کی تھی کل اسی جگہ، کیا کہ کہنے لگے کہ ہائے بربادی، ہائے افسوس۔ اللہ سبحانہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے کشادگی عطا فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے تنگی کر لیتے ہیں۔ معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ کی طرف توجہ ہو گئی۔ کل تک مال و دولت کی طرف توجہ کرنے والے اب اس بربادی کو دیکھ کر اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں دیکھو رائے کیسے بدلی، حالانکہ حقیقت تو وہ پہلے وہی تھی، کیا کہ اللہ جو چاہے سو ہو، یہ تھی حقیقت۔ کل کیوں نہ سوچا اس بات کو؟ کل کیوں اس کی تمنا کرنے لگے کاش ہم کو بھی یہ مل جائے؟ کل بھی سوچنا چاہیے تھا، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جو چاہے دیں۔ ہمارے لیے اللہ نے یہ مقدر کیا، ہم کو اس حال میں خوش رکھا، یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن وہ حقیقت جو کل آنکھوں سے چھپ چکی تھی آج وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ احسان نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی تو اللہ میں ہم کو بھی دھسا دیتے۔ دیکھو اللہ کی کیسی مہر کے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے زمین میں دھسا دیا۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، بات تو یہ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ تو اب اس کا کفر جو ہے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ تلک الدار الآخرہ، فرمایا جو چیز چاہنے کی ہے وہ دار آخرت ہے، اسی کے واسطے آدمی کو تمنائیں کرنی چاہیے۔ اسی دار آخرت اپنی کامیابیوں کے ساتھ کن کے لیے رکھا؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے کر دیا ہے اس دار آخرت کو ان لوگوں کے واسطے جو دنیا میں فساد مچا کر کے اور سرکشی کر کے بڑا پن نہیں چاہتے، علوًا بڑا پن نہیں چاہتے۔ یہ بات کہی گئی ہے قارون کا واقعہ سنانے کے بعد۔ اب آپ کو اگر یاد ہے تو سمجھیے کہ اس سورت کے شروع میں، اور نہ ہو تو سورت کا شروع کھول کے دیکھ لیجئے آپ، کیونکہ بالکل ابتدا میں واقعہ شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا، آخر میں واقعہ آیا قارون کا۔ اس سورت میں نے اس وقت بتلایا تھا جب سورت شروع ہوئی، سلام کا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو اور آپ کے مخالفین کو سمجھانے کے واسطے۔ مخالفین کو تو یہ سمجھانا ہے کہ تم فرعون سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ مقابلے پر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ طاقت و قوت ہے ہی نہیں۔ لیکن دیکھو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کس طرح سے آیا، کیا ہوا اس کا انجام؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہیں تھا۔ ارے بھائی وہ تو یوں سمجھیے کہ ان حالات میں ان کی پیدائش ہوئی کہ ان کی قوم کے بچوں کی گردنیں اڑائی جا رہی تھی، ان حالات میں تو ان کی پیدائش ہوئی۔ کہاں پرورش ہوئی ان کی؟ خود دشمن کے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حالات تو نہیں، آزادی کے ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی اور اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اپنے خاندان کے اندر۔ لیکن اگر ہم نے موسیٰ کی حفاظت کی اور موسیٰ کو جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا وہ مقصد پورا ہو کر رہا، نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت ہوئی بلکہ ان کے ساتھ ان کی قوم کو بھی ہم نے سلامتی کے ساتھ پار لگایا۔ تم کس کھیت کی مولی،
تم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہوں گے؟ یہ تھی وہ بات. اور کیوں؟ یاد رکھیے دنیا میں دو نشے ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں شراب کا نشہ بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتا. ایک نشہ ہے مال کا، اور اس سے بڑھ کر کہیں نشہ ہے عزت اور وجاہت کا، منصب کا، کرسی کا. سمجھ میں آیا؟ یہ بڑے نشے گہرے ہوتے ہیں. شراب کا نشہ تو کچھ دیر کے بعد اتر جاتا ہے، یہ نشہ کمپلیٹ ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے تماشا، جہاں کسی کے پاس مال آیا تو اب وہ کرسی کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہاں کی کرسی مل جائے، وہاں کی کرسی مل جائے، وہاں کی عزت مل جائے، یہاں کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، وہاں کا جو ہے سیکریٹری بن جاؤں، وہاں کا ممبر بن جاؤں. یہی ہوتا ہے. مال آتا ہے تو اس طرح سوچتی. اور اگر کسی کو منصب مل جائے سمیٹنا لگتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے لیے ان ملکوں کی مثالیں موجود. سمجھ میں آیا؟ رات بھر میں اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. دونوں ایسا گہرا ریلیشن ہے کہ ایک چیز کسی کو مل جائے تو دوسری چیز خود بخود کھینچی چلی آتی ہے اس کے ساتھ. یہ دو نشے بڑے زبردست ہیں، اور انہی دو نشوں میں سرشار تھے قریش مکہ کہ ایک طرف تو اس مال و دولت کو جس انداز میں ان کو حاصل ہو رہا تھا اس مال و دولت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور ان طریقوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جن طریقوں سے ان کو مال و دولت مل رہا تھا. کیا تھے وہ طریقے جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا؟ سود، جوا، سٹو، لاٹری. یہ تھے وہ ذریعے مال کے حاصل کرنے کے. انہی ذرائع سے اس وقت کے مالدار بنے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اگر ہم ان ذرائع کے ناجائز ہونے کے فتوے کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے امیر کل کا غریب بن جائیں گے. یہ تو نشہ اترنے والا نہیں. اسی طرح سے قریش کا ایک مسئلہ دوسروں کیا تھا کہ آج ہم پورے عرب کے سردار ہیں، اس حرم کی اس گویا تولیت کی وجہ سے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے، اس کے خادم ہونے کی وجہ سے. اور ٹھیک ان کے ہاں وہ نظام تھا کہ جو ہندوستان کے ہندوؤں میں ایک طویل عرصے تک رہا کہ برہمن جو ہے وہ سپیریئر ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں. اور یہاں تک فلسفہ ایجاد کر لیا تھا کہ برہمن جو ہے بھگوان کے سر سے پیدا ہوا، اور بقیہ قومیں جو ہے بھگوان کے بدن سے پیدا ہوئی پیٹ سے، اور شودر جو ہے بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے. یہ ذلیل ہے. تو جو تھیوری وہاں تھی وہ تھیوری اپنا کام کر رہی تھی قریش میں کہ یہ سارے عرب کے اندر سپیریئر ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ حرم شریف کا بیت اللہ کا طواف دوسری قومیں آ کر کریں اپنے کپڑوں کے اندر نہیں کر سکتی. جن کپڑوں میں انہوں نے گناہ کیے ہیں اور خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، انہوں نے ان ناپاک کپڑوں میں آ کر کے بیت اللہ کا طواف کریں نہیں. پھر کیا ہو؟ قریش سے کپڑے لو، ان سے کرایہ دو، اور قریش کے کپڑے لو، اور قریش کے کپڑے پہن کر کے تم جا کر بیت اللہ کا طواف کرو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے نہیں ہیں پیسے، یہ تو کرایہ پر کپڑے لو، نہیں تو ننگا طواف کرو. ننگا طواف کرنا منظور ہے لیکن ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے. رہ گیا قریش کے کپڑے جو ہیں وہ تو اس واسطے پاک ہوئے کہ یہ خادم ہے اس گھر کے. یہ تھی وہ پوزیشن وہاں. اور خود قریش کے اندر بھی آپس میں جو